اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 74 ہو چکی تھی، اب 75 ہم آغاز کرنے لگے ہیں، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو کچھ باتیں بتا دوں کیونکہ اگلا جو آیات آ رہی ہیں وہ بڑی اہم ہے۔ یہاں پہ نا یہ میں نے آپ کو بتایا تھا بنی اسرائیل کے واقعات ذکر کرنے کا کیا مقصد ہے کہ ایک تو بتایا جائے کہ یہ لوگ ان کی کیا غلطیاں تھیں، انہوں نے کیا کوتاہیاں کی تھی، اور کس وجہ سے کہ یہ لوگ جو منصب تھا جو ان کو فرائض دیے گئے تھے اس سے یہ معزول کر کے ایک نئی امت کی ضرورت کیوں پڑی، کہ انہوں نے کیا کیا قصور کیے تھے۔ تو وہ سلسلہ چل رہا تھا، وہ ان کے بھی غلطیاں چل رہی تھی، کوتاہیاں، ان کے گناہ، جو انہوں نے نافرمانیاں کی تھی، سرکشی کی تھی، اور وہی سلسلہ آگے چل رہا ہے۔ لیکن ان جو اللہ تعالیٰ کے یہ جو واقعات بیان کر رہے ہیں نا، ان میں کچھ ایسے یونیورسل رول بیان ہو رہے ہیں نا، ایک تو ہوتے ہیں فزیکل لاز اور ایک ہوتے ہیں مورل لاز، بھی اخلاقیات کے جو اللہ تعالیٰ کے قانون ہے، جو اللہ تعالیٰ کا بھی قانون ہے کہ اگر ایسے کرو گے تو ایسے ہوگا، تو وہ قانون بھی کچھ ان میں بیان ہو گیا۔ جیسے ابھی آیت گزری ہے وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ من اللہ، یہ آیت گزری ہے۔ تو اس میں بھی یہی تھا کہ یہ لوگ جو ہے اللہ تعالیٰ کی فیورٹ قوم تھی، اللہ تعالیٰ نے بہت ان کو معجزات دکھائے، بہت انبیاء بھیجے، مگر اس کے باوجود انہوں نے اپنی نافرمانیاں اور سرکشیوں کے باعث کیا اپنا مقام قائم کر لیا کہ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، ان پہ مار دی گئی ذلت اور مسکینی، اور وہ اللہ کا غضب لے کے لوٹے۔ یعنی اگر ایک بندہ مسلسل سرکشی اور نافرمانی کرتا جائے، ایک امت کرتی جائے، تو وہ اللہ تعالیٰ کے غضب اور اللہ تعالیٰ کی لعنت کی مستحق ہو سکتی ہے۔ اور ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا ہم اسی کیٹیگری میں تو نہیں گر رہے کہ ہم جناب وہی سرکشی بار بار اللہ تعالیٰ کے حکم تبدیل کر کے، سرکشی کر کے، نافرمانی کر کے، اللہ تعالیٰ کا نظام قائم نہ کر کے، یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے ہم جناب کہیں وہی کام تو نہیں ہو گیا۔ پھر جناب آیا ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، یہ آیت ہے کہ بھی تمہارے دل سخت ہو گئے پتھر کی طرح، جن میں کوئی ہدایت، پتھر کا مطلب ہوتا ہے جس میں نا جذب کرنے کی کیفیت کم ختم ہو جائے، وہ کچھ جذب نہ کر سکے، اس طرح دل جو ہے وہ پتھر سے زیادہ سخت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اندر نا ہدایت جذب کرنے کی صلاحیت ختم ہوگی۔ اب وہ ہدایت لے رہے ہیں، سن رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن اب وہ سمجھنے کی، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ان کے اندر رہی نہیں ہے۔ تو وہی، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اسی قوم کے متعلق بار بار کہا ہے کہ انی فضلتکم علی العالمین، میں نے تمہیں تمام جہانوں پہ فضیلت دی تھی، تم ایسی قوم ہو۔ جو اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی ان کے اوپر نعمت کی تھی، لیکن اس کے باوجود اتنی بڑی نعمت کے تمام جہانوں پہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو چنا، اور یہ لوگ ذلت اور مسکینی میں، اور ان کے دل ایسے سخت ہوئے کہ یہ ہدایت قبول کرنے کے قابل ہی نہیں رہے۔ تو یہ ہمارے لیے بھی اپلائی ہو سکتا ہے، اگر بار بار گناہ ہوتا رہے، نافرمانی ہوتی رہے، معافی نہ ہو، کوئی اس کا کیا کہتے ہیں اس کو بہتری کے لیے، نظام قائم کرنے کے لیے جد و جہد نہ کریں، اپنی کمی کوتاہی کو پوری کرنے کی کوشش نہ کریں، تو ہمارا حال بھی یہی ہو سکتا ہے کہ ہم ہدایت جذب کرنے کی ہمارے اندر صلاحیت ختم ہو جائے۔ تو افتتمون، کیا تم طمع رکھتے ہو، افتتمعون، طمع کہتے ہیں لالچ کو، تو افتتمعون کہ تم لالچ رکھتے ہو، یعنی کیا تم یہ چاہتے ہو ان یؤمنوا کہ یہ ایمان لائیں لکم تمہارے لیے، وکان فقد کانا اور تحقیق ہے، فریق ان میں سے ایک فریق، منہم ان لوگوں میں سے، یسمعون جو سنتے ہیں کلام اللہ، اللہ کا کلام، ثم پھر یحرفونہ اسے بدل دیتے ہیں، من بعد اس کے بعد، ما جو یہ کہ عقلوہ سمجھتے ہیں۔ عقل کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو سمجھنا، تو جس چیز کو یہ سمجھتے ہیں اس کے باوجود تبدیل کر دیتے ہیں، وہم یعلمون اور یہ جانتے بھی ہیں اس چیز کو۔ اب یہ نا خطاب جو ہے یہ مدینہ کے مسلمانوں سے کیا جا رہا ہے کہ بھی تم لوگ یہ امید رکھتے ہو، یہ لالچ رکھتے ہو کہ یہ لوگ تمہارے لیے ایمان لے آئیں، اور ان میں سے ایک ایسی فریق ہے جو اللہ کا کلام سنتا ہے اور پھر اسے اپنی جگہ سے تبدیل کر دیتا ہے، اس میں تحریف کر دیتا ہے سمجھتے ہوئے بھی، اور وہ جانتا بھی ہے کہ یہ غلط ہو رہا ہے۔ اس کی تفصیل جو ہے تفسیر وغیرہ میں اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا، کیونکہ تھوڑی سی بڑی ہے اس کی، اور وہ اس ویڈیو میں مکمل نہیں ہو سکے گی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔